ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا دیتی ہے وہ محبت جو غریبوں کو مالدار کر دیتی، وہ محبت جو مانگنے والوں کو عطا کرنے والا کر دیتی، وہ محبت جو جاہلوں کو عالم کر دیتی، وہ محبت جو فقیروں کو امیر کر دیتی، وہ محبت جو گداؤں کو جو ہے وہ سخی کر دیتی ہے، وہ محبت جو قطرے کو سمندر کر دیتی، وہ محبت جو دریا کو جو ہے وہ ذرے کو آفتاب بنا دیتی ہے، وہ محبت رسول۔ حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو پہلے محبت رسول سکھاؤ۔ کون سی محبت؟ یہ زبان کی جو تم اور ہم محبت کرتے یہ نہیں، سچی محبت، دل کے اندر کی محبت۔ یہ محبت کیسے آئے گی؟ ان کا ذکر کرو بار بار، اپنی اولاد کے سامنے ان کا ذکر کرو، ان کے معجزات کا ذکر کرو، ان کے تذکرے کرو۔ کیا شان والا نبی خدا نے دیا، کیسی عظمت والا نبی خدا نے دیا۔ اپنی اولاد کو بتاؤ، جب بچہ بولنے کے قابل نہیں رہتا تو بھی وہ ماں باپ سے سنتا رہتا ہے، اور سن کر دماغ کی میموری میں جمع کرتا رہتا ہے۔ بلکہ یہ تو پیدا ہونے کے بعد کی بات ہے، ماں کے پیٹ میں بھی بچہ سنتا ہے، سمجھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور باہر آنے کے بعد وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو آئیے گھر کے اندر ماحول سیریل کا نہ ہو، ورنہ تمہارے بچے نچنیے بنیں گے۔ گھر کے اندر ماحول فلموں کا نہ ہو، ورنہ تمہارے بچے گالیاں دینے والے بنیں گے۔ گھر میں ماحول عشق رسول کا ہو، گھر میں ماحول محبت رسول کا ہو۔ محبت، حضور کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کیسے؟ دیکھو، جب اپنی اولاد کو لے کر بیٹھو تو بتاؤ حضور کی شان کیا ہے۔ اور حضور کی شان اتنی ہے کہ زندگی ختم ہوگی، زندگی ختم ہوگی، لیکن اپنے نبی کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایسی شان والا نبی دیا کہ جناب موسیٰ نے جس کی شان بیان کی، جناب عیسیٰ نے جس کی شان بیان کی۔ اپنے نبی کی شان بتاؤں تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ سمجھیں اس کو۔ دیکھو، سب سے بڑی حضور کی شان یہ کہ وہ اللہ کے محبوب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب، بولے اللہ کے محبوب ہے، اور اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہے، اور اتنے محبوب ہے کہ اللہ ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا، سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں، وہ خدا ہو کر ان سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں بندہ ہو کر ان سے کتنی محبت کرنا چاہیے۔ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ بے نیاز ان سے اتنا پیار کرتا ہے تو نیاز مندوں کو ان سے کتنا پیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا دماغ حاضر ہے اور سردی کا اثر آپ پر نہیں ہے تو اب آپ ذرا دھیان سے سنیں، اللہ محبت ان سے کتنی کرتا ہے۔ اب توجہ کریں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک محب کے سامنے اس کا محبوب سو گیا، دھیان سے سنیں، ایک محب کے سامنے اس کا محبوب سو گیا۔ رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں رات کے وقت چل رہی ہے، سب سونے والے سو گئے، سب سونے والے سو گئے، سب بستروں پہ کھراٹے لے رہے ہیں، ستاروں کی انجمنیں سجی ہوئی ہے، چاند کا حسن و جمال جو ہے اپنی پوری رانائیاں زمین پہ بکھیر رہا ہے۔ لوگوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، سب کے دروازے بند ہو چکے ہیں، لوگ اپنی سانسیں گن سکتے ہیں، اتنا سناٹا ہے۔ ایسے میں محب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے کہ وہ سو رہا ہے۔ اور اب تھوڑا سا دھیان دے، محبوب کے سونے کا انداز بھی کیسا انداز ہے کہ محبوب ایک چادر اوڑھ کر کے سو رہا ہے، حبیب چادر اوڑھ کر کے سو رہا ہے۔ اور حبیب کتنا خوبصورت ہے، حسن جمال والا ہے، اس نے چادر جو ہے اپنے منہ پر یوں ڈال رکھی ہے، اور جب چادر ڈالی وہ بھی چادر ہری نہیں بلکہ چادر کالی ہو، سیاہ رنگ کی ہو، اور اس کے گورے گورے چہرے سے، اس کے حسین چہرے سے کالی سیاہ چادر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہو۔ ایسے میں محب کی نگاہ محبوب پہ پڑتی ہے، اور محبوب پہ پڑنے کے بعد وہ کالی سیاہ چادر جب اس کے جمال کو جو ہے وہ اور مزید چار چاند لگا رہی ہوتی ہے تو اس وقت محب اپنے محبوب سے کہتا ہے، او میرے یار ذرا اٹھنا مجھ سے باتیں کر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ او میرے یار اٹھ ذرا مجھ سے باتیں کر۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ محبوب کو سلانا زیادہ بہتر ہے یا محبوب کو جگانا زیادہ بہتر ہے؟ محبت جو ہے تو
तो आदमी क्या सोचेगा, अरे यार सोने दो इसको, क्यों? और वो भी उस महबूब को जिसको दिन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसको दिन में बहुत काम करना पड़ता है। तो हम क्या कहेंगे, सो जा बेटा, सुबह स्कूल जाना है, सो जा बेटा, सुबह जो है वो तुझे काम करना है। यारो, महबूब को सुलाना ज्यादा मोहब्बत है या महबूब को जगाना? याद रखें, मोहब्बत तकाजा करती है, मोहब्बत तकाजा करती है कि महबूब को सुला दिया जाए, लेकिन शिद्दत मोहब्बत तकाजा करती है कि चल तुझे काम है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, अब कोई नहीं देख रहा है, सब सो चुके हैं, तो तू उठ और मुझसे बातें कर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।